بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جی، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ سر چکرانا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے سر چکرانے کے بارے میں بات کی تھی، وہ خشکی کی وجہ سے حضرات عصبی تحریک کی وجہ سے جو سر چکراتا ہے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم جس سر چکرانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے غدی عضلاتی تحریک میں سر چکرانا۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے، آپ بیٹھے تھے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا، اس میں اندھیرے شندھیرے نہیں آتا جی۔ اس میں کیا ہوتا ہے، آپ چل رہے ہیں تو آپ کے پاؤں لڑکھڑائیں گے، کبھی آپ ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے، صفرا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے خون میں جو ہے نا صفرا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کو بہت زیادہ شدید گرمی ہو جاتی ہے، اور وہ گرمی جو ہے نا دماغ کو بھی چڑھ جاتی ہے، جس سے وہ جو دماغ ہے نا وہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا آپ کے جسم کو، جس سے آپ لڑکھڑاتے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، حالانکہ آپ اپنے سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں صحیح طریقے سے چلوں، لیکن نہیں چل پاتے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دفعہ جب گرمی کا بخار ہو جائے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اور آنکھوں کے سامنے سے یوں لگتا ہے جیسے چنگاریاں اڑ رہی ہیں، یہ ہو جاتا ہے، اور مریض کو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چل بھی نہیں سکتا، یعنی اتنی اس کی کنڈیشن جو ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سر چکرانا ہے، اس میں سب سے پہلے تو گرم چیزیں جتنی وہ چھوڑ دینی ہیں، جو بھی گرم چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، پراٹھے استعمال کر رہے ہیں، گوشت استعمال کر رہے ہیں، تکے کباب استعمال کر رہے ہیں، جو بھی یعنی کہ گرم چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ فوری طور پر بند کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی جگہ پہ کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی یہ استعمال کریں، دودھ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور دودھ میں کوشش کریں چھوٹی الائچی، گل سرخ جو ہیں یہ ابال کے پئیں، ٹھنڈا کر کے پئیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا فائدہ کرتا ہے۔ اور میں نے ایسے مریضوں کو دیکھا کہ نماز میں بھی بیچاروں کو جو ہے نا وہ چکر آ رہے ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، بعض تو گر بھی جاتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے ایک تو اپنے یعنی کہ گرم چیزوں کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، چائے پیتے ہیں جو بھی آپ یعنی کہ گرم چیزیں استعمال کریں فوری چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ گرمی والا کام کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ریسٹ کر لیں چند دن کے لیے، ریسٹ کریں گے انشاءاللہ طبیعت سنبھل جائے گی، اس کے بعد جا کے کام کریں، کون روکتا ہے آپ کو۔ تو اس میں جو سبزیاں بتائیں وہ استعمال کریں، کھیر مکس کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، گلوکسل ڈی ملتا ہے، وہ گلوکوز جسے کہتے ہیں، وہ آپ لے لیں، اس کا پانی بنا کر پئیں، اور جو شربت انار ہے وہ آپ استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، اور کیلے کا جو وہ کیا کہتے ہیں ملک شیک جو بنا کے آپ پیتے ہیں وہ استعمال کریں، ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنی ہیں اور رطوبت پیدا کرنے والی چیزیں استعمال کرنی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑا فرق ملے گا۔ اب میں نسخہ آپ کو لکھواتا ہوں، یہ نسخہ آپ لکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ اچھا، اس میں نا بعض بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، اور بعض مریضوں کو بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، تو الحمدللہ یہ جو نسخہ جاتا ہے بلڈ پریشر بھی کنٹرول کریں گے، بعض لوگوں کو پیشاب میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے یہ بھی ٹھیک کرے گا، یعنی ان نسخے بہت سارے فوائد ہیں۔ ہمارے نسخوں کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایک مرض نہیں کئی امراض پہ کام کرتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیں لکھیں نسخہ: تخم کاسنی 50 گرام، کلمی شورا 30 گرام، جو کھار 40 گرام، گل سرخ ایرانی 120 گرام، توا شیر 50 گرام، الائچی خور 30 گرام، اجوین خراسانی 20 گرام، اسگندھ 40 گرام، کشنید 80 گرام، سرنجان شیریں 80 گرام، اسرول 80 گرام، انتہائی باریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے آپ نے صبح و شام کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ شربت بزوری استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، دودھ کی کچی لسی بنا کے اس کے ساتھ استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں، آپ کی مرضی ہے، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا نسخہ، اچھا اس میں نیند بھی چلی جاتی ہے نا، تو الحمدللہ جو دوسرا نسخہ نا اس سے نیند بڑی پیاری آتی ہے، نیند بھی آئے گی، ٹھیک ہے نا، ٹینشن ڈپریشن یہ سارا کچھ ٹھیک ہوگا اللہ کے حکم سے۔ لکھیں دوسرا نسخہ: چھوٹی چندن 50 گرام، اجوان خراسانی 50 گرام، خشخاش 50 گرام، سرنجان شیری 50 گرام، سندل سفید 50 گرام، گوند ککر 50 گرام، تخم کاہو 50 گرام، باریک پاؤڈر بنا کے 500 ملی گرام کا کیپسول بھر لیں، یا 1000 ملی گرام کا کیپسول بھر کے ہمراہ دودھ استعمال کریں۔ اچھا کوشش کریں ہمراہ نیم گرم دودھ ہو، کیونکہ یہ بہت ٹھنڈی دوائیاں ہیں،
پھر آپ کہیں گے میرے سر میں درد ہونے لگا، حالانکہ یہ سر درد ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد جوار ششائی ملتی ہے، یہ آپ نے چھوٹی آدھی چمچ رات سوتے وقت جو ہے نا ہمراہ آپ نے استعمال کرنی ہے دودھ کے ساتھ، جوار شاہی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والے، سلامتی والے، عافیت والے، برکتوں والے، کامیابیوں والے، خوشحالی والے، خوشیوں بھرے ساتھوں بھری زندگی نصیب فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو قرض، مرض، رسوائی، تنگ دستی، محتاج، غربت، افلاس سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔